2023 کا آخری سما گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے، میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی، میں پچھلے سال ماریرہ متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر، اور ہمارے
چاہنے والے بہت سارے موجود خصوصیت کے ساتھ. مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا, واہ واہ. ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں. باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی. مجھے ٹانٹ مار کر کے, تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا, اندر بھی باہر بھی, کہ کیسا لگا اندر کا ماحول, واپس آؤ گے گجرات, دوبارہ آؤ گے گجرات. میں اس وقت یہ کہا تھا ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین, یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین, جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس. بات ہے, واہ واہ. سبحان ابھی اللہ. تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے, اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے. اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے. دیش کے خلاف, ملک کے خلاف, قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں, کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے, سہم کر کے رہنا چاہیے. الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے. جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی, وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں. بے شک بے شک. پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں, اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں, لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے, سبحان اللہ. اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے, بے شک بے شک. اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا, اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے. ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا, جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا. حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا, جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے. ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں, ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا, ڈیبیٹ کرنا, آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں. یاد ہوگا یہ جذبات میں, وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا, کہنا تھا کہہ دیا, اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی. مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا, اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے. واہ واہ. اب سنیے میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں, آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے. جذبات میں وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی, لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں, تو پھر سوچنا بھی ہوا.
अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे, मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है, आहा, क्या बात है। इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या बात। हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत, ना मेरे पास अमल की दौलत, मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली। आप क्या फरमाते हैं? बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की भी रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में, ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं। मैं क्या, हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूसे मुस्तफा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना,
ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، بے شک تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہیں وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے۔ امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال، پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں، ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہے، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے، تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے، اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔
ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے, اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو. میرے عزیزوں, کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی, کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال, اللہ ہے, سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا. ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی, اللہ کا وعدہ ہے. جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے, ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات. یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں, میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے, بہتوں کو جان بھی دیں گے, گردن بھی کٹا دیں گے, بہت ساری باتیں ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا. جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا, وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی, سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. میں سب کی بات نہیں کرتا. آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں, استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے رہ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں, فرشتے اتارے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا, بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں, اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے. تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو. یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر, تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو, بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے. سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو, رہنما ہو. تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے. تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے. تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے. اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں, پورے دین اسلام کا, آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں, اے نوجوانوں اٹھو, اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں, ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزو, تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے, عشق رسول ہے, محبت مصطفیٰ ہے. اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے, اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے. جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا. عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے. جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا, اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر 2 عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. وہ کون سی 2 عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق, یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے, وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے. اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز, اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین, یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں,
اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک بے شک. اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے. لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے. کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا. زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار، یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی، اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل. یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق، یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے، ہر سال ہوتے رہتے، پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے. لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے، ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے. اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں. اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے، سب آ گئے، لائن لگ جاتی ہے، کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے. ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر کر چھوڑ کر، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں. آج یہی تو بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. منافقت آنے لگ گئی ہے، بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا اور اندر رہا. مہینہ گزرنے لگ گیا. وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی جالیوں میں، ادھر سے ہم باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ. لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے. مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا. تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے.
اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے, اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر, وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے, بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا, چھوٹ جاؤ گے, اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا, منڈے کو چھوٹ جاؤں گا. منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے, پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا.